لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء حدیث سنو، حدیث سننے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و ضلالت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور فرماتے فاضل بریلوی اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عرس فاروقی میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ، اور علماء کرام کی نورانی زیارت ہو رہی ہے، علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت ہو رہی ہے، آپ مستفیض و مستنیر ہو رہے ہیں۔ عقیدت و محبت کے ساتھ معمول کے مطابق بلند آواز سے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امرتے بے سیلاب کی طرح عشاق رسول اور اولیاء کرام کے دیوانے پروانے فردانے مستانے یہاں آ گئے ہیں، اور خطبہ کرام کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، شورائے اعظام کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ شاعر اسلام حضرت مناظر حسین بدایونی بیٹھے ہیں، توتی چمن رضا اندلیب گلشن رسالت حضرت قاری نور العین صاحب قبلہ یہ بھی تشریف فرما ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خطیب البراہین عمدۃ الواعظین حضرت علامہ سید کفیل ہاشمی کا شاندار بیان ملاحظہ کیا، اور تھوڑی دیر کی تقریر میں علامہ سید کفیل صاحب قبلہ نے علم کا دریا بہا دیا۔ سبحان اللہ۔ نبیر اعلیٰ حضرت شیر اعلیٰ حضرت مجاہد بریلی حضرت علامہ توقیر رضا خان صاحب قبلہ نے بھی بڑی اچھی گفتگو سے آپ کو محظوظ فرمایا۔ خطیب الاسلام ناشر مسلک اعلیٰ حضرت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا انتظار القادری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ خطیب الاسلام حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب قبلہ اور شاعر اسلام حضرت مولانا نہیں وہ اپنے سجاد بھائی کے دوست کہا گئے بھائی یہ دعوت کی میں بھول رہا ہوں نا، مولانا اظہر فاروقی صاحب
مولانا اظہر فاروقی صاحب قبلہ، ان کی دعوت محبت پر اس عرس میں میری حاضری ہے، اور توتیہ چمن رضا ہر دل عزیز شاعر حضرت سجاد نظامی صاحب قبلہ، شاعر ہندوستان حضرت حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ، سب یہاں تشریف فرما ہے۔ میں بہت جلدی رخصت ہو جاؤں گا، ان سب کو ملحوظ رکھے ہوا ہوں۔ اب ایک بار ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ آپ یہاں پیارے نبی کی محبت میں حاضر آئے ہیں، آپ یہاں ایک عالم باعمل کی محبت میں حاضر آئے ہیں۔ آپ کی یہ حاضری اگر قبول ہو گئی تو آپ کو انعام کیا ملے گا، وہ انعام آپ کو بتاؤں گا اور میں رخصت ہو جاؤں گا۔ حوالہ نوٹ کریں، بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 911 سطر 22 23 24 کی حدیث پاک۔ ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ ان انس بن مالک قال جاء رجل الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما عددت لها؟ قال ما عددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنت ما من أحبب أو كما قال رسول الله. ذرا بولے محبت سے بولے سبحان اللہ، آپ اپنے منہ کو کھولیں مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک ہیں، وہ فرماتے کہ میں پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ ایک صحابی آ گئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اے شمس الدحا بدر الدجا نور الہدا خیر الرسل خیر البشر خیر الورا، اے جان عالمین مراد المشتاقین انیس الغریبین سراج السالکین رحمت للعالمین، اے ناظرین سلطان حاکم ارض و سماوات متسا، آقا یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی کو دیکھا اور بھاگ رہا ہے، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے، استاد شاگرد کو دیکھا اور بھاگا چلا جا رہا ہے۔ میں بلکہ بولوں کہ اس وقت جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پیر مرید کو دیکھا اور سائیڈ ہو رہا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، لیکن اہل محبت کا حال کیسا ہوگا؟ ایک شعر کے ذریعے میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ صحابی نے کہا آقا یہ بتا دیا جائے قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے نبی نے فرمایا ما عادت لہا، اے قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟ آپ حضرت علامہ مفتی انور احمد صاحب قبلہ سے پوچھیں کہ آپ نے قیامت کی کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟ علامہ عبدالقیوم سے آپ پوچھیں کہ آپ نے قیامت کی کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟ علامہ سید کفیل ہاشمی سے آپ پوچھیں کہ آپ نے قیامت کی کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟ یہ جواب دیں گے ہم نماز کی پابندی کیوں کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں، مالوں کی زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہیں، یتیموں کے لیے سہارا کیوں بنتے ہیں، بیواؤں کی مدد کیوں کرتے ہیں، پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کیوں کرتے ہیں، جلسوں میں تقریریں کیوں کرتے ہیں، مدرسے میں بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہیں، مسجد میں امامت کیوں کرتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کیوں کرتے ہیں، پیارے نبی کی سنتوں پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب قیامت کے لیے ہی تیاریاں ہیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں آپ کی میں، جب آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی بتاؤ تم نے قیامت کی کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں، تو میں ایک صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، ایک صحابی کا ایمان پیش کر رہا ہوں، ایک صحابی کی محبت پیش کر رہا ہوں، ایک صحابی کی فکر پیش کر رہا ہوں۔ میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، بہت غور سے سننا، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، کسی وہابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پیارے نبی کے پیارے صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ تم نے قیامت کی کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟ اب صحابی کا جواب نوٹ کرو۔ صحابی نے کہا آقا میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، آپ کی سنتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں، نوافل کی کثرت بھی کرتا ہوں، تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، اے میرے آقا غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، فطرہ بھی دیتا ہوں، امداد بھی کرتا ہوں، مگر اے آقا جب قیامت
قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں گے, تو میں نمازوں کو پیش نہیں کروں گا, روزے کو پیش نہیں کروں گا, حج کو پیش نہیں کروں گا, زکوٰۃ کو پیش نہیں کروں گا, صدقہ پیش نہیں کروں گا, فطرہ پیش نہیں کروں گا. اے میرے آقا, مجھے نمازوں پہ ناز نہیں ہے, اپنے روزوں پہ ناز نہیں ہے, اپنی زکوٰۃ پہ ناز نہیں ہے, اپنے حج پہ ناز نہیں ہے, اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے, نوافل پہ ناز نہیں ہے, ذکر و اذکار پہ ناز نہیں ہے, تسبیح و تحلیل پہ ناز نہیں ہے. اے میرے آقا, سب سے بڑی دولت و عبادت جو میں نے محفوظ کر کے رکھی ہے, وہ دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں آپ کی محبت پیش کر دوں گا, آپ کی عقیدت پیش کر دوں گا, آپ کا پیار پیش کر دوں گا. یا رسول اللہ, ہم صحابہ کرام کا عقیدہ ہے نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقاء پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. اے میرے آقا, میں آپ کی محبت پیش کروں. صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں آپ کی محبت پیش کر دوں گا. تو ابھی نام ملاحظہ کرو, آقا نے فرمایا, انت ما من احببت, تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے. مسکرا کر بولو سبحان اللہ. اب میں اس حدیث پاک کے اس مفہوم کے تناظر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی دنیا میں انگریز سے محبت کرے گا, انگریزن سے محبت کرے گا, بے حیائی سے محبت کرے گا, بے پردگی سے محبت کرے گا, ہیرو سے محبت کرے گا, ہیروئن کے ساتھ محبت کرے گا, تو قیامت کے دن ہیرو ہیروئن کے ساتھ ہوگا, گنہگار بدکار کے ساتھ ہوگا. اور جو مفتی اعظم سے محبت کرے گا قیامت کے دن مفتی اعظم کے ساتھ نظر آئے گا, اعلیٰ حضرت کے ساتھ نظر آئے گا. اب میں آپ کی ذہن سازی کر دوں, آپ نے دیکھا ہوگا, اب توجہ سے سننا, چونکہ میری زبان اس وقت راجدھانی سے بھی زیادہ تیز, شتابدی سے بھی زیادہ تیز چلے گی. اب توجہ سے سننا, آپ نے دیکھا ہوگا آندھی چلتی ہے, طوفان آتا ہے, ہوا چلتی ہے, اشجار جھومنے لگتے ہیں, پتے زمین پہ گرنے لگتے ہیں. میں نے دیکھا ایک پتا زمین پہ گرا, ہوا اسے اپنے دوش پہ اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہے. کبھی وہ پتا کوڑا کٹکٹ کی جگہ جا رہا ہے, کبھی وہ پتا جوتوں کے نیچے آ رہا ہے, کبھی وہ پتا گاڑیوں کے نیچے آ رہا ہے. لیکن انہی پتوں میں نے ایک پتے کو دیکھا, ہوا آئی چلی گئی, آندھی آئی چلی گئی, طوفان آیا چلا گیا, پتا اپنی جگہ پہ خیریت سے تھا. میں نے بڑھ کر سوال کیا, اے پتا, اڑنے والا پتا بھی تیرا بھائی پتا ہے جو کبھی گندی نالیوں میں جا رہا ہے, کبھی جوتوں کے نیچے آ رہا ہے, کبھی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے, کبھی کوڑا کٹکٹ کی جگہ جا رہا ہے, تیرے اندر حرکت نہیں, تو ساکت و جامد ہے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. تو پتے نے جواب دیا, اے ذکر اللہ قادری, مجھے غور سے دیکھو اور اڑنے والے پتوں کو بھی غور سے دیکھو. ارے جو پتے اڑ رہے ہیں اس کے اوپر کسی کا دست شفقت نہیں ہے, وہ کسی نسبت سے ممتاز نہیں ہے, اس نے کسی کا سہارا نہیں لیا ہے, اس نے کسی کا وسیلہ نہیں لیا ہے, اس لیے مارے مارے پھر رہا ہے, اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, گندی نالیوں میں بھٹک رہا ہے. میں ہلکا پھلکا ہوں لیکن بھاری پتھر کے نیچے دب گیا ہوں, اور بھاری پتھر سے مجھے نسبت ہو گئی ہے, بھاری پتھر کا مجھے وسیلہ مل گیا ہے, بھاری پتھر کا مجھے سہارا مل گیا ہے. اس لیے میرے اوپر ہوا کا اثر نہیں ہوتا, آندھی کا اثر نہیں ہوتا, طوفان کا اثر نہیں ہوتا. عرس فاروقی میں ذکر اللہ یہ پیغام دینا چاہے گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جتنے بے وسیلہ کے لوگ ہیں پتے کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم سنی گنہگار تو ہے, بدکار تو ہے, لیکن غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں, مفتی اعظم سے محبت کرنے والے ہیں. مفتی اعظم کا سہارا ہمارے ساتھ ہے, ان کا وسیلہ ہمارے ساتھ ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے, پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا. تو ہم غوث سمدانی, قطب ربانی, پیر لاسانی, پیران پیر, روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کے ساتھ رہیں گے. محبت والے حضرات یہاں حاضر ہیں, اور محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, محبت کے کچھ تقاضے. نوجوانوں, آپ کا تجربہ ہوگا اور مشاہدہ ہوگا کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت چاہتی ہے کہ محبوب کا دیدار کیا جائے. دیدار نہیں ہو پاتا تو محبت چاہتی ہے کہ محبوب کی آواز سن لی جائے. آواز نہیں سن پاتے آپ تو محبت چاہتی ہے اپنی آواز اپنے محبوب کے کانوں تک پہنچا دی جائے. آپ چائنیز موبائل سے نمبر ڈائل کر کے بولتے, ہلو ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں سو رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں.
تو آواز پہنچاتے ہیں اور آواز سنتے یہ محبت کے تقاضے. اب توجہ سے سنو, نوجوانوں کو مزہ آ جائے گا, ایسی مثال دے رہا ہوں. لیلا مجنو کی کہانی بہت پرانی ہو گئی. ایک بار مجنو جنگل میں تھا, انگلی سے زمین پہ کچھ لکھ رہا تھا. کسی نے دیکھا اور پوچھا, اے مجنو شیدہ چیز تھی می نویشی نامہ بہرے کس تھی؟ اے مجنو تو زمین پہ کس کو خط لکھ رہا؟ ابھی ہوا چلے گی تیرا خط مٹ جائے گا, الفاظ مٹ جائیں گے, تحریر مٹ جائے گی. تو مجنو بولا, نام لیلا مشق بھی کنم, خاطر دل را تسلی می دہم, میں کسی کو خط نہیں لکھ رہا ہوں, لیلا کا نام بار بار زمین پہ لکھ کر اپنے پریشان دل کو سکون دے رہا ہوں, بے قرار دل کو قرار دے رہا ہوں. بار بار نام لکھتا ہو تو بار بار خوشی ملتی ہے, سکون ملتا ہے, تسکین حاصل ہوتی ہے. اے عرس فاروقی میں آنے والوں بلا تمثیل, میں بتانا یہ چاہوں گا کہ اس دنیا میں سنیوں کو سب سے زیادہ پیارے نبی سے محبت ہے, اس لیے کہ ایمان ملا نبی کے صدقے میں, قرآن ملا نبی کے صدقے میں, شریعت نبی کے صدقے میں, صداقت نبی کے صدقے میں, عدالت نبی کے صدقے میں, شجاعت نبی کے صدقے میں, سخاوت نبی کے صدقے میں, حیوانات نبی کے صدقے میں, جمادات نبی کے صدقے میں, نباتات نبی کے صدقے میں, کائنات نبی کے صدقے میں, شجر و حجر نبی کے صدقے میں, برگ و ثمر نبی کے صدقے میں, خشک و تر نبی کے صدقے میں, جن و بشر نبی کے صدقے میں, مشرق و مغرب نبی کے صدقے میں, شمال و جنوب نبی کے صدقے میں, اسرائیل نبی کے صدقے میں, اسرافیل نبی کے صدقے میں, میکائیل نبی کے صدقے میں, جبرائیل نبی کے صدقے میں, حضرت آدم نبی کے صدقے میں, حضرت موسیٰ نبی کے صدقے میں, حضرت عیسیٰ نبی کے صدقے میں, حضرت سلیمان نبی کے صدقے میں, یہ کائنات نبی کے صدقے میں. تو سنیوں کو سب سے زیادہ نبی سے محبت ہے, تو محبت کہتی ہے نبی کا دیدار ہو جاتا تو قسمت کی معراج ہو جاتی, جب دیدار نہیں ہو پاتا تو محبت کہتی ہے جلسے میں جا کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر ہندوستان میں رہ کر مدینے تک اپنی آواز پہنچا دی جائے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں ہماری آواز پہنچتی ہے. اچھے رضا, پیارے رضا, سچے رضا, ہم سب کے رضا فرماتے کہ ہمارے نبی کی قوت سماعت کا عالم یہ, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. بولو